السلام علیکم ڈیئر لرنرز، نعیم جکڑ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے انگلش کے اگلے سبق کے لیے۔ آج ہم ان ایکسپریشنز کے اوپر بات کریں گے جو ہم کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انگلش میں۔ کنفیوژن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو ہم کسی کو بحیثیت ایک شخصیت کے اپریشیٹ یا اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں، یا اس کے ٹیلنٹ کو اور خوبی کو، یا پھر اس کے کام کو، تو یہ ہم مکس اپ کر جاتے ہیں۔ میں نے ذرا کیٹیگرائز کیا ہے آج ان چیزوں کو۔ پہلے ہم دیکھیں گے جب ہم کسی کو بحیثیت شخصیت اپریشیٹ کرتے ہیں رشتے کی نوعیت سے یا تعلق کی نوعیت سے، تو میں آپ کو پہلے جو 4 یا 5 فقرات جو ہیں وہ بتاؤں گا جس میں آپ اس کو بعد میں رشتے کو یا تعلق کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک بڑے جنرل ایکسپریشن کرتے ہیں کہ یو آر اے گریٹ پرسن، یو آر اے گریٹ پرسن۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یو آر اے گریٹ فرینڈ، یو آر اے گریٹ ورکر، یو آر اے گریٹ ہسبینڈ، یو آر اے گریٹ وائف۔ سملرلی اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں آئی ایم لکی ٹو ہیو یو ایز اے فرینڈ، آئی ایم لکی ٹو ہیو یو ایز اے ہسبینڈ، آئی ایم لکی ٹو ہیو یو ایز اے وائف، آئی ایم لکی ٹو ہیو یو ایز اے بردر۔ تو یہ بھی ہم جو ہے اس میں ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اکثر ہم کہتے ہیں یو آر بیسٹ، یو ڈیزروز ٹو بی دا بیسٹ۔ وہاں پہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں یو آر بیسٹ فرینڈ، یو آر بیسٹ ہسبینڈ، یو آر بیسٹ بردر، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اور ایک اور کامن اسی طرح کا ایکسپریشن یہ ہے آئی ایم تھرل ٹو ہیو یو ایز اے بردر، ایز اے فرینڈ، ایز اے ٹیم میٹ، آئی ایم تھرلڈ، میں بہت پرجوش ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اور ایک اور کامن ایکسپریشن وہ یہ ہے آئی ایم فارچونیٹ، میری بڑی خوش قسمتی ہے۔ آئی ایم لکی، آئی ایم فارچونیٹ ایک ہی طرح کا ہے، لفظوں میں تھوڑا فرق ہے لیکن تھوڑا سا ڈیپ میننگ میں بھی فرق ہے، کبھی کسی اور موقع پہ بتائیں گے۔ آئی ایم فارچونیٹ ٹو ہیو یو ایز اے فرینڈ، ایز اے بردر، ایز اے وائف، ایز اے ہسبینڈ۔ اب ہم آتے ہیں جو ایسے ایکسپریشن ہیں وہ جنرلی ہم بحیثیت کسی شخصیت کے پرسنلی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں یو آر ونڈرفل، دا پیپل لائک یو آر ریئر، آئی ایم امپریسڈ، یو آر اے جیم، تم ایک موتی ہو، یو آر برک۔ یہ بہت آج کل استعمال ہوتا ہے۔ برک کا مطلب ہوتا ہے اینٹ، یعنی کوئی ایسا دوست جو آپ کو مضبوطی سے رکھتا ہے، برے وقتوں میں مضبوط رکھتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے یو آر برک۔ ہیٹس آف، یہ ایکسپریشن تھوڑا سا پرانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ٹوپی اتار کے آپ کے لیے عزت کرتا ہوں، احترام کا ایکسپریشن ہے۔ ریسپیکٹ، یہ بھی ہے جب کوئی اس قابل ہو رشتے میں، تعلق میں، کہ آپ اس کو کچھ داد دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سمپلی ریسپیکٹ۔ اب ہم آتے ہیں ٹیلنٹ کی طرف، کسی کے اندر آپ خوبی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ لمبے ایکسپریشن ہیں، کچھ شارٹ ایکسپریشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی خوبی کی وجہ سے اگر کچھ آپ کو حاصل ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی کینٹ امیجن آل دا ورک دیٹ یو مسٹ ہیو پٹ ان ٹو، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نے کتنی محنت کی ہوگی اس میں۔ آئی کینٹ امیجن آل دا ورک دیٹ یو مسٹ ہیو پٹ ان ٹو، ہاؤ لانگ ہیو یو بین ڈوئنگ اٹ، اٹ ریئلی شوز۔ یہ بھی ایک یعنی کسی کے کام کو داد ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں آپ کب سے یہ کر رہے ہیں، اور جب سے بھی جو بھی آپ نے کیا ہے اب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہاؤ لانگ ہیو یو بین ڈوئنگ اٹ، اٹ ریئلی شوز۔ آپ کہہ سکتے ہیں کنگریچولیشنز، یو شیورلی ڈیزرو اٹ۔ جب کسی کو کامیابی ملتی ہے کام پر آپ کہتے ہیں کنگریچولیشنز، یو شیورلی ڈیزرو اٹ۔ بیوٹیفل، ہاؤ ڈڈ یو لرن ٹو ڈو دیٹ، آپ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں آپ نے کیسے یہ کر دیا، آپ نے کمال کر دیا۔ آئی ایم سو امپریسڈ، واٹ اے اسکل، میں اتنا حیران ہوں، کیا کمال کا اسکل ہے۔ آئی ایم سو امپریسڈ، واٹ اے لاٹ آف اسکل، واٹ اے اسکل، واٹ اے لاٹ آف اسکل۔ آئی وڈ لو ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو دیٹ۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں جی میرا تو دل کرتا ہے میں آپ سے سیکھوں کہ آپ یہ کیسے کرتے ہو۔ ممکن نہیں آپ سیکھیں لیکن آپ داد دے رہے ہیں کسی کو کسی کے کام کی۔ آئی وڈ لو ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو دیٹ۔ اور آپ حیرت کا اظہار جب کرتے ہیں آپ کہتے ہیں واو یو آر ایوسم، stunning, great job, that was amazing,
unbelievable, incredible. تو یہ آپ نے آخر میں دیکھا کہ یہ کچھ جنرل ایکسپریشنز ہیں جو آپ کامنلی یوز کر سکتے ہیں. واو، یو آر ایوسم، اسٹننگ، گریٹ جاب، دیٹ واز امیزنگ، واٹ اے جینیس، انبیلیویبل، انکریڈیبل. اب آخری مرحلہ جو ہے وہ ہم جب کسی کو خصوصاً اس کے کام کے حوالے سے داد دیتے ہیں تو ہم تھوڑے سے لمبے ایکسپریشن سے شروع کرتے ہیں. واٹ اے بیوٹیفل پے آف فار آل دیٹ ہارڈ ورک. اگر کسی کو کام کی وجہ سے اگر کچھ انعام ملا ہو، پروموشن ملی ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو داد کے طور پہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں واٹ اے بیوٹیفل پے آف فار آل دیٹ ہارڈ ورک. کیا انعام ہے آپ کو اس ساری محنت کا. کیپ اٹ اپ، کیپ اپ دا گڈ ورک. یہ بڑا کامن ایکسپریشن ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیپ اٹ اپ اور کیپ اپ دا گڈ ورک. جاری رکھو، اچھا کام جاری رکھو. دس از ٹرولی ابو اینڈ بیونڈ. یہ ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو انتہائی حیرت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بالکل ناقابل یقین ہے. دس از ٹرولی ابو اینڈ بیونڈ. اب اس کے بعد ہم کچھ ایسے ایکسپریشن شارٹ یوز کریں گے جو کسی کے کام کو داد دینے کے لیے جنرلی استعمال ہوتے ہیں. مثلا آؤٹ اسٹینڈنگ ورک، بریلینٹ جاب، اسپیکٹیکولر، گڈ شو، فنٹاسٹک، ویل ڈن، تھمز اپ، وے ٹو گو. وے ٹو گو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہے کام کا طریقہ. یہ ہوئی نا بات. way to go, stunning, you rock, you rule, amazing. تو یہ ہیں کچھ ایکسپریشن جو آپ کسی کے کام کے لیے، بعض اوقات آپ ان ایکسپریشن کو کسی کے ٹیلنٹ اور شخصیت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کے کام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے شارٹیسٹ اور موسٹ کامن ایکسپریشن ہیں. Thank you very much, dear learners. Keep in touch with me to learn more English and a better English and the expression that really needed to be spoken on the right occasions. میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ انگلش میں جدید دور میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا ایکسپریشن استعمال ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لیسن کو ریپیٹ کریں اور کوشش کریں کہ انگلش کو ویسے ہی بولیں جیسے کہ انگلش ہوتی ہے. ہیو اے ونڈرفل اینڈ نائس ڈے.